نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موضوع روایات کے سلسلے میں ایک اور موضوع روایت جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، خطباء علماء کثرت کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے۔ مفہوم جس کا یہ ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے قربان کر دیا اپنی چاہت کو اس پر جو میری چاہت ہے، تو میں اس چیز میں تمہاری کفایت کروں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت پر قربان کر دیا تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس چیز میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب یہ روایت اپنی استنادی حیثیت میں کیا مقام رکھتی ہے؟ آیا کہ یہ معتبر مستند احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اس روایت کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ مختصراً اس پر کلام کرتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں ذکر کیا ہے۔ نوادر الاصول کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن وہاں پر ابن آدم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر یا داود کے الفاظ ہیں، اور باقی سارا یہی مفہوم ہے۔ اور اس کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ حضرت حسن بصری ہیں۔ یہ روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا۔ لہٰذا ایک تو اس سے روایت کی حدیث قدسی نہ ہونے کی واضح ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ یہ حسن بصری سے آگے اس کی سند نہیں جاتی، کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی تھے، اور اس کے بعد اس نے وہ روایت کسی صحابی سے سنی یا کسی تابعی سے اس نے وہ روایت سنی، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، پھر اس سلسلے کو اس نے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ حسن بصری تک جا کے اس کی روایت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایت تو ہوتی ہے مرفوع روایت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچے، اور ایک ہے موقوف روایت جس کی سند صحابی تک پہنچے، اور ایک ہے مقطوع روایت جس کی سند تابعی سے آگے نہ جائے، وہاں سے پھر تابعی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہو۔ لہٰذا یہ اس درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے حدیث قدسی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اس روایت کے اندر جو نوادر الاصول میں موجود ہے، اس میں 3 راوی ہیں، سب کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ دو تو انتہائی درجے کے ضعیف ہیں، اور ایک جو ہے وہ مدلس ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ روایت اس کے علاوہ بھی چند تصوف کی کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر حقیقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس میں عبدی کے الفاظ ہیں، اس میں اے میرے بندے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن وہاں کوئی سند موجود نہیں۔ تفسیر حکیم میں بھی سند موجود نہیں، امام غزالی کی احیاء العلوم میں بھی سند موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قوت القلوب جو تصوف کی کتاب ہے ابو طالب مکی کی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن بغیر سند کے۔ سند کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے سوائے نوادر الاصول کے، جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب اس کے بارے میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی کے اندر، دارالعلوم کراچی کے اندر بھی، اور کئی بڑے بڑے فتاویٰ کے اندر اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے، اور اس کی سند اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایسی روایات جن کی استناد حیثیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، بیان کرنے سے محفوظ فرمائے۔